جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق. ریاض صاحب جو ہے اسلام آباد بیسڈ ہیں, ہم نیوز سے وابستہ ہیں اور بڑے دھانسو رپورٹر ہیں, بڑی اندر کی خبریں جو ہیں وہ نکال کے لاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے گفتگو کی جائے, کیونکہ خاص طور پر بڑا ایشو آج کل چلا ہوا ہے چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا. حکومت کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کیونکہ نیا چیئرمین نیب لگانے کے لیے مشاورت نہیں کرنا چاہتی اپوزیشن سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس لا کر ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرے موجودہ چیئرمین نیب کو. لیکن وہ آرڈیننس بھی وہ کیسے لائیں گے, کیا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکے گا یا نہیں, اور وہ کیوں مصر ہیں کہ موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں انہی کو برقرار رکھا جائے, اس پر ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. نیب کی کارکردگی پر بھی بات چیت کریں گے. ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا اویس بھائی. تو جیسے میں نے کہا, یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہوئی تھی اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے, لیکن اس کے بعد وہ کئی قسم کی کنٹروورسیز میں بھی رہے. اب ان پر ایک بڑا الزام یہ آتا ہے کہ وہ شاید حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے جب ہم کیسز کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے, ان کی مدت کب ختم ہو رہی ہے, انہیں ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اگر ملے گی تو کیسے ملے گی؟ جی بہت شکریہ اویس صاحب. اچھا, اس میں ظاہر ہے آج کل جو ہاٹ کیک ہے, آپ نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے. اور نیب جب سے حکومت آئی ہے تو ظاہر ہے کنٹروورسیز کی زد میں رہی ہے, چاہے وہ کیسز تھے, چاہے وہ نیب چیئرمین کی بہت سی پرسنل اور اوور آل کیسز کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس تھی اور جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں ساری نیب کے اب تک. تو ہم سیدھے اگر ایکسٹینشن کی طرف آئیں اور بات کریں تو فی الوقت یہ چیز بالکل درمیان میں ہے. اب 2 دن پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید حکومت آرڈیننس لائے گی اور پیر کو اس کا فیصلہ ہوگا, یعنی کل کے دن, پاکستان میں کل کے دن. تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 12 گھنٹے رہ گئے ہیں. 12 اگر زیادہ ہو جائے تو 18 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اب اس میں آپشنز کیا ہیں؟ ایک یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید کچھ عرصے کی مدت کے لیے ایکسٹینشن کر دی جائے گی چیئرمین نیب کی, اور کیونکہ 8 یا 10 اکتوبر میں تقریباً ان کا جو وہ ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوشش یہ ہے کہ وہ اس اسپیس کو خالی نہ رکھا جائے. کانسٹیٹیوشنلی اس جو چیئرمین نیب کی سیٹ ہے اس کو خالی نہیں ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی اس پہ ہونا چاہیے. تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی بیک ڈور چینل جو اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہے وہ کچھ آگے بڑھی ہے, جس میں اکتفا یہ ہوا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ڈسکشنز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو اوورسیز پاکستانیز کو دینی ہے, اس پہ بات چیت جاری رہے گی. اور مین وائل جو چیئرمین نیب والا معاملہ ہے آرڈیننس کے تھرو اس کو فی الوقت اس کو اس طرح کر دیا جائے گا کہ چند ماہ کے لیے وہ ایک قسم کے کیا کہتے ہیں اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ کام کریں گے. ایک تو یہ چل رہا ہے. دوسرا یہ چل رہا ہے کہ جو بڑی مطلب مجھے لگتی ہے کہ اگین عمران خان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ای وی ایم پہ اور انٹرنیٹ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو اوورسیز کو ووٹ دینے کا حق ہے, اس کے حوالے سے اسپیکر نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے, اپوزیشن نے اس میں بیٹھنے کا بھی. اور اس دن میں اسپیکر آفس بھی گیا تو پی ایم ایل این کے اور دوسری پارٹی کے ارکان جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. خرم دستگیر اور دوسرے احباب اور اسپیکر نے بھی آنا تھا. وہ تو بظاہر پہلی میٹنگ تھی تو اس میں ٹی او آر اور اس طرح کی چیزیں ہی طے ہوتی ہیں, اس طرح کی جب ٹاسک فورس یا کمیٹی جب بنتی ہے. تو اس میں اس چیز کا غالب امکان ہے کہ نیب چیئرمین کے حوالے سے پلس نیب میں امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ یعنی نیب چیئرمین شاید یہ نیا نہ لگائیں, پوزیشن کے ساتھ ہو جائے. اس کے جواب میں تو یہ دے دی کہ ان کی مرضی کا چیئرمین یا کم از کم یہ چیئرمین نہیں رہیں گے اور ان کی مرضی کا شاید چیئرمین آ جائے. وہ کون آتا ہے اس کے لیے مختلف نام زیر گردش ہیں, لیکن ابھی تک ظاہر افواہیں ہیں کیونکہ فی الوقت حکومت ناموں سے زیادہ اس چیز میں ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا یہ آپشن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جو فائدہ دے گی وہ یہ دے گی
کہ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ کچھ لچک کا مظاہرہ کر سکتی ہے، جس میں اب انٹرنیٹ ووٹنگ میں آپ نے اگر کچھ عرصہ پہلے اسٹوریز بھی پڑھی ہو، اوورسیز پاکستانی جو بہت سے ہیں اور آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کی جو ایک اچھی خاصی لاٹ ہے وہ وہاں پہ جو ہے ان کے ووٹر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. ظاہر دوسری ملکوں کے ونگ وغیرہ بھی ایکٹیو ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان اس ملک کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کوئی اور پارٹی نہیں کر رہی. تو ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ ویسے یہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں سمجھتے، ہر جماعت کے سپورٹر اپنی جماعت کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں. ہاں تو ایگزیکٹلی تو پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو ووٹر وہاں پہ باہر ملک میں موجود ہے تو اس کا ووٹ ڈالنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے 10 سے 15 ایسے امپورٹنٹ حلقے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا معاملہ ہے، اب تک بات سننے کو تیار نہیں تھی اپوزیشن. انہوں نے کہا تھا ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. یعنی انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے رپورٹرز کو گورنمنٹ نے بریفنگ دی، پھر انہوں نے جا کے کوشش کی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی، ان میں جا کے بریفنگ دی جائیں، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کو دعوت دی کھلے عام کئی مرتبہ کہ آپ آئیں دیکھ لیں، جو آپ کہیں گے اسی طرح ہم چینجز کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بیٹھنا ہی نہیں. اب ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہے کہ جو ان کے حق میں اس طرح نہیں جاتی کہ سوری ان کے حق میں نہیں جاتی کہ کم از کم بیٹھ کے اس میں سے جو نقائص ہیں آپ ٹیکنیکلی لوگوں کو بٹھا کے ان چیزوں کو اجاگر کریں جن پہ آپ کو شک ہے. تو یہ بالکل نانا کی رٹ جو ہے یہ اپوزیشن کے اس طرح اس میں حق نہیں جا رہی، اور گورنمنٹ کیش کر رہی ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے جو فی الوقت ایسی یہ والا معاملہ جو ہے تو اس پہ لگتا ہے ایک چیز ہے وہ بارگین ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ اور جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہے یہ معاملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے تانی میں یہ دیکھے گی کہ انہیں کس چیز کا فائدہ زیادہ ہے اور کس میں نقصان زیادہ ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر کوئی ڈیل ہو جائے گی. بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کو دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا جو یہ ٹینیور گزرا ہے موجودہ چیئرمین نیب کا اس پر بھی بات کر لی جائے، کیونکہ حکومت بڑا کلیم کرتی ہے کہ جی اس دور میں جو ہے بڑا زبردست احتساب ہوا ہے، بہت زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں. وقتاً فوقتاً نیب کی اپنی طرف سے بھی ایسے کلیمز آتے رہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن جو ہے with some merit وہ یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں ہمارا تو بہت احتساب ہو رہا ہے، لیکن جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جاتی، ان کے کیسز جو ہیں ان کو بیک برنر پر ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ کیسے اسیس کریں گے یہ سارا ٹینیور؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے آتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی کس حد تک جو ہے نا وہ حوصلہ افزا یا مایوس کن رہی. تو اگر ایک اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو نیب اس حکومت میں ظاہر ہے بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہی، اور انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ 150 سے 200 ارب روپے بنتے ہیں مختلف کیسز میں جو انہوں نے اب تک ریکور کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو پچھلی حکومت میں تھا، جس کو بشیر میمن جو ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے، جو کنٹروورشل بھی رہے پی ٹی آئی کے زمانے میں، کچھ اس سے پہلے ان کے انٹرویوز بھی چلے کہ جی اس پہ عمران خان نے جو ہے دباؤ ڈالا. تو پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ یعنی ان کی جو حکومت تھی تو اس میں کیسز بنائے گئے باقاعدہ طور پہ جو سارے تھے وہ ایف آئی اے کے ڈی جی نے جو فیک اکاؤنٹس کیس ہیں. اچھا، فیک اکاؤنٹس کیس عام فہم بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا، لیکن فیک اکاؤنٹس کیس میں تھوڑا سا اس میں ہلکا سا ایک منٹ کا تھوڑا سا ایکسپلینر دے دوں کہ یہ فیک اکاؤنٹس ایسا کیس تھا کہ جس میں اومنی گروپ سے لے کر زرداری، فریال تالپور، عبد الغنی مجید اور اس طرح ایک اور مجید ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملک ریاض اور اس طرح کے جو احباب ہیں ان سب کا نام آتا رہا، ان کے داماد کا نام آتا رہا، ان کے بیٹے کا کسی حد تک نام آتا رہا، تو علی زین ملک وغیرہ کا. تو اب اس میں جو فیک اکاؤنٹس والا کیس ہے وہ خاصی حد تک بڑا تگڑا کیس ہے. اچھا، اس کیس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں مختلف جو پروجیکٹس تھے، کوئی روشن سندھ اسکیم تھی، کوئی ٹریکٹرز کی اسکیم تھی، کوئی مختلف اسکیم تھی، وہ انہوں نے مثال کے طور پر ریسنٹلی ایک کیس تھا نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا، تو اس میں تقریباً چند ہزار ٹریکٹر تھے جو تقسیم ہونے تھے. اس میں قائم علی شاہ سے انہوں نے سائن کروائے اور وہ ایک سیریمنی ہوئی باقاعدہ، اور اومنی کو کہا گیا کہ آپ اس کے جو ہے نا فائنینشیل جو اس کی اپلیکیشن اور سارا کچھ ہے وہ آپ بنائیں، اس کے دیکھیں سارا کچھ.
تو اس میں جو ٹریکٹرز دیے گئے وہ بھی سلیکٹڈ کچھ لوگوں کو دیے گئے, وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے, اسی طرح کسان اوریجنل نہیں تھے. تو وہ جو سینکڑوں جو ٹریکٹر تھے سارے, وہ سارے کے سارے اس کے جو پیسے تھے وہ امنی بینک میں گئے, اور وہاں سے جو فیک اکاؤنٹ سے جو زرداری اور ان کی جو ساری ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں کمپنیز جو بنائی گئی تھی ان میں وہاں پہ ہوا. تو مختلف چیزوں کی جو پیمنٹس ہوتی تھی, جس طرح ہم نے ایک مشہور زمانہ کیس دیکھا توشہ خانہ کیس, جس میں آصف علی زرداری نے گیلانی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو گاڑیاں دی, تو جس کی نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم آپ کو ویسے دے رہے بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, تو انہوں نے رولز ریلیکس کیے توشہ خانہ کے, اور جو ان گاڑیوں کی جو پیمنٹس ہوئی تھی وہ فیک اکاؤنٹ سے ہوئی تھی. تو یہ فیک اکاؤنٹس بڑا تگڑا کیس ہے. اس میں نیب نے اچھے بڑے ڈائریکٹرز کو, ڈپٹی ڈائریکٹرز کو مختلف کمپنیز کے, وہ یہاں پہ آتے ہیں باقاعدہ طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور وہ جو ہے نا وہ اب گلٹی جو ہے وہ پلی کر کے اور باقاعدہ طور پہ وہ پلی بارگین بھی کر لیتے ہیں, اور اربوں روپے کی پلی بارگین جس میں ہو چکی ہے. ملک ریاض اس میں ایون جو مختلف کیسز ہیں اس میں انڈائریکٹلی وہ بھی سے ریلیٹڈ ہے, اس میں جو ہے نا ان کے داماد وغیرہ وہ پلی بارگین کر چکے ہیں. اب ایک طرف پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں جی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ سے تو پیسے نہیں نکلے, جس طرح میاں صاحب اور شہباز کہتے ہیں یار بڑے لوگ کبھی بھی وائٹ کالر کرائم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ زرداری اور فریال اپنے اکاؤنٹ سے پیسے کریں گے. یعنی یہ کیس تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اتنے ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہے سندھ میں مختلف شعبوں میں, اس میں کہا گیا کہ ایک پوسٹ کی اتنی پوزیشن ہے, اتنے پیسے بنتے ہیں, اور وہ جو پیسے ہیں ان کی پیمنٹ آپ نے فلانے اکاؤنٹ میں دینی ہے. وہ فلانے اکاؤنٹ کے پیسے جو تھے وہ جا کے پھر فیک اکاؤنٹ سے ملتے تھے اگین. تو اور وہ پتا چلا کہ وہ ادھی جسے فریال طلبو کو کہا جاتا ہے, تو یہ ایک بڑا ویب تھا. تو پیسے تو اس حوالے سے بڑی اچھی ریکوریز ہوئی. ایک تو فیک اکاؤنٹس والا ہے, دوسرا شہباز شریف کے حوالے سے کیس بڑا تگڑا ہے. ٹی ٹیز والا جو کیس ہے یہ بہت زیادہ تگڑا ہے اور بڑا انہوں نے سخت بنایا ہے. اسی طرح باقی جو کیسز ہیں چھوٹے موٹے وہ بھی چلتے رہتے ہیں. اب آتے ہیں کہ کیا نیب اوور آل اس چیز کو اکراس دا بورڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر بی آر ٹی جو ان کا پروجیکٹ ہے پشاور میں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور میں پشاور میں رہا, اور ہم جب تھے پچھلے 4-5 سال ہم جب پشاور میں تھے تو زندگی اجیرن تھی. شہر کے وسط میں سے درخت اور وہ سبزہ اکھاڑ کے اس میں سے وہ بنا رہے ہیں, جسٹ بیکاز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ یار چونکہ پنجاب میں اور ہر جگہ یہ تاثر ہوتا ہے, ایک فزیکل کوئی چیز کھڑی ہونی چاہیے, اس طرح ووٹ ملتے ہیں. اور یہ جب آپ کہتے ہیں ریفارمز کریں ایجوکیشن یہ وہ, اس طرح کچھ نہیں ملتا. تو وہ انہوں نے جناب وہ بنا تو لی, لیکن ان میں ظاہر ان کا بہت سا ایکسپیرینس اس طرح نہیں تھا, تو ایسی کمپنیز کو دیے گئے تھے جو بلیک لسٹ تھی. پھر ایسے ایسے ڈائریکٹرز تھے جن کو ایک پروجیکٹ دیا گیا وہ اتنے کلومیٹر کا تھا, اگلا 3-4 کلومیٹر, اگلا 6 کلومیٹر. تو اس میں بڑے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ارریگولیرٹی سامنے آئی, سارا کچھ ہوا, اور میڈیا پہ ظاہر چھپتا بھی رہا, لیکن اس پہ نیب جو ہے نا معاملہ اس طرح نہیں کرتا رہا, بلکہ ایون جو پروونشل گورنمنٹ ہے کے پی کی وہ جا کے سپریم کورٹ میں اسٹے بھی لیتی رہی. تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا کیس ہے. بلین ٹری سونامی تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا اور نیب کے کچھ سینئر آفیسر سے بھی ملا, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ 1 لاکھ درخت لگاتے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو 1 لاکھ کے 1 لاکھ درخت جو ہے صحت مند ہوں گے اور وہ اگیں گے, تو اگر آپ 2 سال بعد آ کے گنتے ہیں تو 1 لاکھ درخت کھڑے ہوں گے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو سروائیول جو ریٹ ہوتا ہے وہ پلانٹس کا وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا ملک امریکہ, یورپ اور اس کی طرح جو اچھے ممالک ہیں جہاں پہ یعنی ٹیمپریچر نسبتاً بہتر ہے, شاید ٹیکسس وغیرہ کو نکال کے, اسی طرح برطانیہ وغیرہ ہو گیا, تو ہمارے یہاں پودوں کی افزائش جو یعنی میدانی علاقے ہیں, پنجاب اور بلوچستان ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو بلین ٹری سونامی تھا ظاہر ہے کے پی میں وہ تو کسی حد تک تو ظاہر سکسیسفل رہا, بلکہ ان کے تو یہ کہہ چکے کہ 86 کروڑ تقریباً جو درخت ہیں وہ یہ لگا چکے ہیں, اور کچھ کا وہ شارٹ فال آیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن پرویز خٹک کے ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال کے حوالے سے اس کو بھی جو ہے انہوں نے دائیں بائیں کیا. اس طرح زلفی بخاری کے حوالے سے بڑا تگڑا کیس تھا, اور اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا کہ جی ہمیں شواہد نہیں ملے کہ یہ اس طرح ہوا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وچ ہنٹنگ ظاہر ہوئی ہے, اور حکومت پہ یہ الزام اگر کو آتا ہے تو بجا آتا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اگر اور کیانی صاحب دوائیوں کی جو بڑا سکینڈل تھا اس میں آئے, اور اس کے علاوہ ان پہ الزام تھا کہ ڈریب کے سی او, اسٹوری بھی ہم پہ بریک کی تھی کہ ڈریب کے سی او کو انہوں نے ڈگری دی سری لنکا کی کو انہوں نے جاب دی اور ان کو باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے رہے. تو پتہ چلا ڈریب کے سی او کو پی ایچ ڈی کے 10 نمبر ملے ہیں, لیکن وہ ایسی یونیورسٹی سے تھے کہ جو سری لنکا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور وہ ڈگری انہوں نے لی بھی تھی, اس پہ وہ سی او بنے ہوئے تھے. تو
جو کیانی صاحب تھے وہ بڑے مشہور یہاں پہ عامر کیانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عامر کیانی کی بات کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. میں پیٹرولیم سیکٹر کو بڑے قریب سے دیکھتا رہا. پچھلے سال جب کورونا کووڈ یہ پیک پہ تھا تو 72 74 تک جو ہے نا پیٹرول آ چکا تھا, لیکن ملتا ہی نہیں تھا, شارٹیج تھی اتنی زیادہ. تو وہ بہت بڑا میسیو وہ تھا, وہ سارا وہ کیسے ہوا ظاہر ہے اس میں کافی لوگ انوالو تھے. اور ابھی اس وقت آپ کے لیے خبر ہوگی کہ تقریباً 10 ایسی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ آڈٹ ہو. وہ کہتی ہیں ہم نے آڈٹ کرنا ہی نہیں ہے. ریسنٹلی پیٹرولیم منسٹری نے پچھلے 3 ماہ میں 2 لیٹرز لکھے ہیں او ایم سیز کو کہ آپ آڈٹ کے لیے آ جائیں, آپ کا کام جو ہے وہ پینڈنگ ہے, کیونکہ آپ نے جو پچھلے سال شارٹیج ہوئی تھی تو اس میں آپ کا رول تھا. تو ظاہر ہے وہ بھی کیس تھا. تو گورنمنٹ کے اپنے جو دانے ہیں اس کے اپنے ڈبے کے دانے اس میں کافی خراب دانے رہے. لیکن حکومت عمران خان, مجھے نہیں پتا وہ کس وجہ سے تھا, شاید وہ چاہتے تھے کہ یار اگر میں اپنے بندوں کو چھیڑوں گا تو وہ تنہا رہ جاؤں گا. جس طرح ایک تھا, کسی نے بتایا ہوگا فواد چودھری سمیت اس طرح کے لوگوں نے کہ بھائی اگر آپ اس طرح اپنے ہی لوگوں کی جڑیں کاٹیں گے, یہ تو پاکستان ہے, آپ ان پہ جو آپ کو تو ووٹ اس طرح ملا ہے. تو ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہوئی ہوں گی, لیکن ان مجبوریوں سے ان کو جو نقصان پہنچا ہے شاید ان کو اس کا اندازہ ہوگا. اور میرا خیال ہے اب اس وقت تو جو سب سے زیادہ مشکل ہے ظاہر گورنمنٹ کے لیے اور انتہائی بے بسی بھی ہے, اور اس وقت جو درد سر بنا ہوا ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ انفلیشن ہے جو 8.96 تک پہنچی ہے سپٹمبر میں, وچ از لائک آلموسٹ 9. تو گورنمنٹ اس میں بھی اگین چینی, آٹا اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں بہت اسٹرگل کر رہی ہے, اور نہ وہ ڈپٹی کمشنر سے چیز کنٹرول ہو رہی ہے جو پروونسز میں ہیں, اور نہ جو فیڈرل لیول پہ ہیں. تو ایک یہ بھی بڑی بے بسی ہے. بالکل, اور یہی جو یک طرفہ احتساب ہے شاید یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو حکومت سمجھتی نہیں ہے, یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میڈیا کیوں سوال اٹھاتا ہے یا اپوزیشن کیوں سوال اٹھاتی ہے, اگر یہ اکراس دا بورڈ ہو تو شاید میڈیا کے پاس اعتراض کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے. فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہے وہ بظاہر تو جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, نیب کا, اس حوالے سے کہ اپوزیشن کو ذرا تن کے رکھا جائے, وہ بالکل آن بورڈ ہے. تو کیا اس حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ان کے لیے ان کی بجائے کوئی نیا اگر چیئرمین نیب آ جاتا ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مشکل ہوگی اگر نیا چیئرمین آتا ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں بالکل, کیونکہ وہ پرانے چیئرمین نیب کی طرح شاید اتنا آن بورڈ نہیں ہوگا, یا اس کو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو گیٹ اپ ٹو سپیڈ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلے چیئرمین نیب تھے, سوری جو موجودہ چیئرمین نیب ہے, تو پچھلی جو حکومت تھی تو اس میں خاقان عباسی صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ تھے جو اپوزیشن لیڈر تھے, ان دونوں نے مل کے ظاہر ہے جس طرح قانون ہے کانسٹیٹیوشن میں, ان دونوں نے مل کے یہ نام انہوں نے فائنل کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ پنڈی سے یہ نام تجویز کیا گیا, کیونکہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں وہ پنڈی کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ جو کمیشن آن مسنگ پرسنز ہے اس کو بھی وہ چیئر کرتے ہیں, وہ ہیڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم آئے دن پریس ریلیزز اور وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. تو اس محاذ کو بھی انہوں نے ظاہر ایک کنٹرول رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے بوائز کے لیے یہ بہت ٹچی سبجیکٹ ہے جو مسنگ پرسنز والا ہے. اور بلوچستان اور جو فاٹا اور ان ایریاز کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, اور ابھی وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں مغربی میڈیا بھی اور پاکستان میں جو اپوزیشن مختلف لوگ ہیں. تو اس محاذ کو بھی انہوں نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے سوٹیبل تھے. اب یہ بڑا سب سے جسے کہتے ہیں $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا حکومت نیا چیئرمین نیب افورڈ کر سکتی ہے. ظاہر ہے جس طرح ایک ہوتا ہے کہ نیا وزیر آتا ہے یا نیا بیوروکریٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے کیا وہ اس طرح ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ چیز منحصر ہے, اس چیز پہ منحصر ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن سے اگر ای وی ایم کے بارے میں اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے بارے میں ان سے اگر وہ فیور لے لیتی ہے تو اور ان کو کامیابی مل جاتی ہے, تو کیونکہ وہ جوائنٹ سیشن میں وہ جا چکے ہیں انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے بھی اور یہ ای وی ایم کے حوالے سے بھی. تو جوائنٹ سیشن کب ہوتا ہے یہ شاید آئندہ ہفتوں میں, یا جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ جو اپوزیشن ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے انہوں نے یہ کیا کہ جوائنٹ سیشن کو یہ انہوں نے معاملہ بھجوا دیا, جو کیسز یہ جو معاملہ تھا بلز تھے جو ای وی ایمز کے حوالے سے اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے, اور 60 روز میں وہ عہدہ لینے والا جو تھا ایم پیز اور سینیٹرز جو ہیں,
تو اس میں انہوں نے پریشر ڈالا ہے اپوزیشن پہ کہ آپ اگر دیکھ لیں، اگر آپ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، یہ دیکھیں ہم جوائنٹ سیشن جلدی لے آئیں گے، ہمارے پاس جیسی بھی ہے میجورٹی اتنی ہے، ہم اس کو پاس کروا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ دوڑتے رہیں گے، آئیں بیٹھتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، کچھ آپ مان لیں کچھ ہم مان لیں گے۔ تو علی محمد خان اور بابر امان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں، پلس ظاہر اسپیکر بھی اپوزیشن کے ساتھ وہ جو کمیٹی بنی ہے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ ہوگا کہ حکومت کتنی اچھی ڈیل کرتی ہے ای وی ایمز اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے، جن کو انہوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اگر وہ یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ چیئرمین نیب کون آتا ہے، شاید وہ آئے گا تو کوئی ہومیوپیتھک ہی آئے گا، تاکہ اس محاذ کو ٹھنڈا رکھا جائے اور حکومت سمجھے گی انہوں نے ایک بڑی ڈیل کر لی ہے۔ کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ جو فیک اکاؤنٹس والا معاملہ ہے اور جو شہباز شریف کے حوالے سے جو کیس، وہ بڑے بڑے تگڑے کیس ہیں، مطلب گیون the پیپرز آئی ہیو سین، اور وہ سارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو فیک اکاؤنٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بڑا ماٹھا چل رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ کیوں چل رہا ہے وہ بہت سے لوگ شاید گیس کر سکیں گے۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے، جس طرح اوون بینٹ جونز نے اپنی کتاب کے آخری پیج میں لکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری آئندہ سیٹ اپ میں بہت بہترین امیدوار ہوں گے اپنے نانا کی طرح، اور یہ جو سارا ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ تھے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مینج کر کے کام کیا، اور وہ سارا تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے بڑی اچھی پوزیشن میں ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ سے زیادہ جو سائلنٹ تھریٹ ہے عمران خان کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو شہباز شریف کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات بہتر کیے جائیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ گیس کر رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف اریسٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کا اریسٹ ہونا عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اندر ہوں گے تو معاملات شاید اس طرح طے نہ ہو پائیں، کیونکہ آئندہ حکومت کے لیے بقول سہیل وڑائچ کے کہ باقاعدہ طور پہ پچھلی حکومت میں شہباز شریف نے جو کیبنٹ کے ممبرز کے نام تھے وہ تک فائنل کر لیے تھے، لیکن شاید کچھ ڈس ایگریمنٹ ہوا یا کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کا نام پورا فائل آ گیا اور وہ آ گئے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں بڑی انٹرمنگلڈ ہیں، چاہے وہ نیب چیئرمین ہے، چاہے وہ ای وی ایم ہے، چاہے وہ عمران خان کا فیوچر ہے، اور چاہے وہ ملک کا فیوچر ہے۔ سو لیٹس سی، یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے مجھے شروع میں کہا تھا 10 منٹ، لیکن ہماری گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ یہ بالکل آخر میں آپ سے یہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکتا، ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ویڈیو لیکس ہوتی رہتی ہیں، اسکینڈلز بنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک اسکینڈل چیئرمین نیب پر بھی بنا تھا، لیکن وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے، حکومت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کبھی اس حوالے سے آپ کی نیب کے اندر یا حکومت کے ذرائع سے گفتگو ہوئی کہ اس پر کیا ہلچل ہوئی اور کیوں اس کے باوجود انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھا گیا؟ میرا خیال ہے اس میں مجھے اس میں ایسا کوئی بہت بڑی وہ نظر نہیں آتی، اس سینس میں، یعنی مطلب مجھے کوئی گرینڈ کنسپریسی نظر نہیں آتی۔ یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بندے کی ویڈیو آ گئی، اپنے ورک پلیس پہ وہ ہیرسمنٹ کر رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ ویڈیو موجود ہے، اور ایسے کیسز میں کیونکہ بہت سے لوگ وہ جو زبیر صاحب کی جو گورنر سندھ تھے ایکس، ان کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں ان کی ویڈیو آ گئی، تو وہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک وہ معاملہ اور اس لیے ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بلا کے کسی سے فیور نہیں لے رہے تھے، کسی کو فیور نہیں دے رہے تھے۔ یہاں پہ جو نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے آفس میں ایک کمپلیننٹ آتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پہ ایک جو بھی کرتے ہیں وہ سب کے سامنے آیا معاملات، ویڈیو اس کی موجود ہے، وہ لیک ہوئی اور وہ سارا ہوا اور میڈیا پہ ظاہر مینج بھی کیا گیا۔ تو اخلاقی طور پہ ظاہر ان کا تو کوئی وہاں رہنا بنتا نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جن لوگوں کی سپورٹ سے وہ آئے تو پھر آپ نے جو بھی گناہ کیا ہو تو آپ کو بہت جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ پی جانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اپوزیشن نے بھی، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھایا نہیں، یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ شور شرابہ ایک صحیح طریقے سے چیز اپوزیشن کرنی چاہیے۔ اپوزیشن کے پاس یہ بڑا اچھا موقع تھا، اس کو لے کے مل کرتے اور باقاعدہ طور پہ اس پہ جو ہے نا ان کو گھر بھیجتے، لیکن ظاہر ہے کہیں اور سے ان کو اشارہ ملے کہ بھائی جان آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی توانائیاں کہیں اور استعمال کریں، اور یہ ہمارا گھوڑا ہے، جب تک ہمارا گھوڑا ہے ہماری ذہن اس پہ لگی ہوئی ہے، آپ اس پہ جو ہے نا وہ کاٹھیاں نہیں ڈال سکتے۔ بالکل صحیح، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس میں سے جو آپ جو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اندرونی کہانی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم نے، میرا خیال ہے، نیب کے حوالے سے خاصی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، جیسے آپ نے کہا جو ہمارا خیال تھا اس سے زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا۔
لیکن اس گفتگو کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج آپ کا بہت شکریہ. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.